ایک مسئلہ ہے قرآن مجید موبائل میں پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ اس مسئلے میں سوال کرنے والے احباب دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اس مسئلے میں شدت برتتے ہوئے سوال کرتے ہیں، بلکہ وہ بیانات ہی کر دیتے ہیں کہ موبائل میں قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسے کہ بیت الخلاء کے لوٹے میں پانی پینا، اس طرح کی نادانی والی گفتگو کر دیتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو سنجیدگی سے سوال کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ موبائل قرآن شریف میں ڈاؤن لوڈ کرنا، اور جب کہ انسان اسے ضرورت کے لیے بیت الخلاء میں لے جاتا ہے، بسا اوقات موبائل کو بغیر وضو کے بھی چھوتا ہے، اور بعض مرتبہ مفید اور غیر مفید چیزوں بھی اس میں رکھتا ہے، بلکہ غیر اختیاری طور پہ موبائل کو بار بار دیکھنا پڑتا ہے۔ تو قرآن شریف موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنا، جب کہ اس میں میوزک، گانے اور تصویریں سب چیزیں ہوتی ہیں، تو شرعاً یہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ تو سوال یہ ہوا کہ موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کرنا اور موبائل میں قرآن پڑھنا، جب کہ موبائل لے کے آدمی بیت الخلاء میں بھی جاتا ہے، بغیر وضو بھی چھوتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، اور اس کا غلط استعمال بھی کرتا ہے۔ جواب اس کا تمہید کے ساتھ پھر جزیات پر قیاس کرتے ہوئے دلیل کے طور پہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے جو لکھا وہ یہ ہے کہ موبائل عصر حاضر کی ایجاد ہے، اس کی حیثیت دو دھاری تلوار کی ہے۔ اس کا استعمال اچھے کاموں کے لیے بھی ہوتا ہے، برے کاموں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اچھے کاموں میں دنیاوی فائدوں اٹھائے جا سکتے ہیں، دینی فائدے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ جیسے موبائل کے ذریعے سے بہت سے کالج کے طلباء اپنا کالج کا جو بھی سلیبس ہے یا کوئی بھی ان کا پروجیکٹ ہے وہ سب بھی حل کرتے ہیں، اور اپنے اساتذہ سے سوالات کرنا ہو، واٹس ایپ کے ذریعے سے کچھ پوچھنا ہو، ایک دوسرے کو کچھ ڈاکومنٹس بھیجنا ہو، فائل بھیجنا ہو، وہ بھی حل ہو جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی وہ بہت ساری دنیاوی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اگر دینی آدمی ہے تو اپنے موبائل میں بہت ساری کتابیں رکھ کر وہ مطالعہ کرتے ہیں، بلکہ پوری لائبریری بعض مرتبہ موبائل میں آ جاتی ہے۔ قرآن مجید ہر وقت ساتھ رکھنا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر موبائل میں قرآن مجید محفوظ کر لیا تو ضرورت کے وقت وہ موبائل سے بھی تلاوت کر سکتا ہے۔ جیسے موبائل سے دوسرے غلط کام ہو سکتے ہیں، ویسے اس سے نیک اور اچھا کام بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمہیدی بات ہو گئی۔ تو اب موبائل کی حیثیت معلوم ہو گئی کہ موبائل اچھے کاموں میں بھی استعمال ہوتا ہے، برے کاموں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جو چیز ایسی ہے جس کا استعمال جائز اور ناجائز دونوں میں ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ آپ کا استعمال کن میں زیادہ ہو رہا، یا آپ اس چیز کا استعمال کس مقصد سے کر رہے ہیں۔ مثلا موبائل جائز کام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ناجائز کام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ کا مقصد کیا ہے موبائل لینے کا؟ اگر آپ ناجائز کاموں کے لیے لے رہے ہیں تو پھر موبائل کا استعمال ناجائز ہے، اگر آپ جائز کاموں کے لیے لے رہے ہیں تو موبائل کا استعمال آپ کے لیے جائز ہے۔ تو یہاں پر سوال کیا ہے؟ جائز کام کے استعمال کے لیے ہے، تو اب جائز کام کے استعمال کے لیے موبائل کا استعمال جائز رہے گا۔ تو اب اس کی چنانچہ چند نظیریں فقہ میں موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام پہلی مثال ہے جہاں پر تجارتی میلے لگا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، لوگ اپنے گائیں، اونٹ، بیل، بکریاں لا کے جہاں پر بیچا کرتے تھے۔ تو جہاں بازار ہے، بازار میں لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ ان بازاروں میں جا کر آپ علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ تو بازار کا استعمال یا بازار کا جانا اچھے کام کے لیے بھی ہو سکتا ہے، برے کام کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بولنے، دھوکہ دینے، چوری کرنے بھی لوگ بازار جاتے ہیں، خریداری کے واسطے بھی جاتے ہیں، اچھے کام کے واسطے بھی جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا جانا بازار، گویا کہ بازار کا استعمال دو طرح کے لیے ہو گیا، جائز کاموں کے لیے بھی، ناجائز کاموں کے لیے بھی۔ اب جو جس مقصد سے جا رہا اس کے اوپر حکم رہے گا۔ دوسری مثال اس کی فقہا نے لکھا ہے کہ تلوار بنانا، بندوق بنانا، بارود اور بم بنانا، میزائل بنانا، جنگی سامان بنانا، یہ سب ظالموں کے لیے جو ظلم کرتے ہیں ان کے لیے ناجائز ہے۔ یہ ہتھیار وہ لوگ مارنے کے لیے استعمال کریں گے، اور یہی ہتھیار کوئی مارنے کے لیے آ رہا ہے تو بچانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جنگی سامان ظلم کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور دفاع کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب استعمال کرنے والے پہ موقوف رہے گا کہ بھئی اس کا استعمال کس کے لیے ہو رہا ہے۔ اب اگر اس کا استعمال ظلم کے لیے ہو رہا ہے تو ظالم کے ہاتھ میں ہتھیار بیچنا ناجائز ہے، عام پبلک کے ہاتھ میں بیچنا جائز ہے، اس واسطے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے رکھیں گے۔ تو ہتھیار فی نفسی برا نہیں ہے، ہتھیار کا استعمال کرنے والا برا ہوگا اس کے مقصد کے لحاظ سے۔ اس لحاظ سے قرآن مجید کا جو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس میں پڑھنا ہے، یہ سب اچھے مقصد کی خاطر ہے۔ جب اچھے مقصد کی خاطر ہے تو آدمی موبائل استعمال کر سکتا، ڈاؤن لوڈ کر سکتا، قرآن اس میں پڑھ سکتا ہے۔ البتہ موبائل کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے تو اس کے استعمال سے بچنا چاہیے آدمی کو، ناجائز کاموں سے، گانوں سے، فلموں سے، بری چیزیں دیکھنے سے بچنا چاہیے۔ باقی فی نفسی موبائل کی ایجاد برے کاموں کے واسطے نہیں، یعنی اس کے ایجاد کرنے والے بھی
موبائل کو غلط کاموں کے واسطے ایجاد نہیں کیے. غلط کام موبائل سے نہیں ہو رہے ہیں، موبائل میں ایک دو ایپ کے ذریعے سے ہو رہے ہیں. جیسے یوٹیوب میں آپ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، گوگل میں غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ گوگل اور یوٹیوب ایک ایپ ہے جس میں آپ کا استعمال غلط ہو رہا ہے، ورنہ دسیوں ایپ ہیں جس کا استعمال آپ کیا کر سکتے ہیں، اچھا کر سکتے ہیں. تو اس واسطے فی نفسی موبائل کے بارے میں حرام اور ناجائز ہونا یا اس کے استعمال سے منع کر دینا شرعاً نہیں کیا جا سکتا. رہی گئی بات کہ بھئی موبائل لے کر آدمی بیت الخلاء میں بھی جاتا ہے، بغیر وضو کے بھی چھوتا ہے، تو اس صورت میں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ موبائل میں موجود کتابیں اور قرآن اور فزیکل موجود جو ہارڈ کاپی رہتی ہے کتاب اور قرآن، دونوں میں تھوڑا فرق ہے. ان میں جو کتابوں میں کاغذ کی شکل میں جو قرآن اور کتاب پرنٹ ہو گئی ہے اسے آپ مٹا نہیں سکتے. کبھی بھی کھولو گے، کہیں بھی رکھو گے، وہ جیسا پرنٹ ہے ویسے نظر آئے گی. موبائل میں جو کتاب اور قرآن رہتا ہے وہ اس طرح پرنٹ شدہ نہیں ہوتا. آپ ایپ کھولنا، جا کے پھر جہاں آپ جو کتاب کھولنا چاہ رہے وہ کتاب کھولیں گے تو کتاب اسکرین پہ آئے گی، اسے ہٹا دیں گے تو پھر وہ اسکرین پہ سے پورا چلے جاتا. یہاں کاغذ پہ سے آپ ہٹانا چاہیں حروف کو آپ ہٹا نہیں سکتے. تو اس میں حروف اور نقوش کا حکم الگ ہے، اس میں حروف اور نقوش کا حکم الگ ہے. تو اس لحاظ سے موبائل میں جو قرآن رہتا ہے وہ اس طرح کے جامد قرآن کے حکم میں نہیں رہے گا. چنانچہ اگر موبائل میں قرآن رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اندر ایپ میں موجود ہے، اور یہ جو اوپر کا اس کی جو باڈی ہے اس کے لیے غلاف کے حکم میں رہے گی. تو غلاف اگر قرآن پر چڑھا ہوا ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ بغیر وضو کے بھی چھو سکتے ہو اسے. تو ایپ کے اندر قرآن موجود ہے اور وہ ایپ موبائل کے اندر موجود ہے، اور موبائل پر یہ کور چڑھا ہوا ہے، یہ باڈی اس کے لیے غلاف کی حیثیت رکھتی ہے. تو قرآن موجود ہے موبائل میں تو آپ بغیر وضو سے چھونا چاہیں تو بھی چھو سکتے ہیں. لیس لہم مس المصحف الا بغلاف. تو اب جب اسے چھو سکتے ہیں تو پھر قرآن مجید کسی ڈبے میں بند ہو اور بیت الخلاء میں جانے کے لیے حفاظت کے لیے اس کو ساتھ رکھنا پڑے تو اس کی بھی گنجائش ہے. چنانچہ والافضل ان لا يدخل الخلاء وفي کمه وکمه مصحف. آدمی کے آستین میں یعنی جیب میں قرآن ہو تو بیت الخلاء میں جانا نہیں چاہیے، الا اذا اضطر، مگر مجبوری ہے. اب ویسے مجبوری کا مطلب کیا ہے؟ موبائل میں قرآن ہے بلکہ موبائل اوپر دیوار پہ رکھ کے گئے، جا کے آنے تک غائب ہو جاتا. سرہانے رکھ لے کے سو رہے تو غائب کر دے رہے لوگ، بیڈ میں رکھ لے تو غائب کر دے رہے لوگ، جیب میں رکھ لے تو غائب کر دے رہے. تو آپ موبائل بیت الخلاء جاتے ہو باہر رکھ کے، تو مجبوری ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے. تو نرجو ان لا یأثم بلا اضطرار. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مجبوری کے موقع پر آدمی اپنے ساتھ لے جاتا ہے موبائل جس میں قرآن موجود ہے تو اس سے گناہ نہیں ہوگا. ہاں اگر موبائل کی اسکرین پر قرآن کا پیج آئے اور وہ صاف دکھ رہا ہے تو اس موقع پر آپ قرآن کو یعنی اس اسکرین کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا چاہیں تو نہیں لگا سکتے، کیونکہ اب وہ قرآن اوپر اسکرین پر موجود ہے، دکھ رہا ہے، تو وہ جامد قرآن کے حکم میں رہے گا. ایسے موقع پر آپ بیت الخلاء میں داخل ہونا چاہیں تو داخل نہیں ہو سکتے ہیں جبکہ اسکرین پر کیا موجود ہو؟ قرآن موجود ہو.